1988 تک عراق کو $14 بلین دینے والا ملک اچانک دشمن کیسے بن گیا؟ اسامہ بن لادن نے شاہ فہد کے کون سے فیصلے کی مخالفت کی اور عرب دنیا نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی لاڈلے صدام حسین کے خلاف جنگ کیوں چھیڑ دی؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ 8 سالہ ایران عراق جنگ 1988 میں ختم ہوئی۔ اگرچہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جنگ کون جیتا اور کون ہارا، لیکن زیادہ تر لوگ عراق اور صدام حسین کو اس جنگ کا فاتح سمجھتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سال کے اس جنگ کے باوجود عراقی آرمی مزید طاقتور ہوئی، ان کے پاس جدید ہتھیار آئے اور اب عرب خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو صدام حسین کی فوج کا سامنا کر سکے۔ جنگ کے دوران عراق کی فوج نے جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا، جن میں سوویت یونین، فرانس اور امریکہ سے حاصل کیے گئے میزائلز اور ٹینکس شامل تھے، جس سے ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ ایران عراق جنگ کے دوران زیادہ تر ممالک عراق کے حامی رہے، کیونکہ کوئی بھی ملک ایران جیسا انقلاب اپنے ملک میں نہیں چاہتا تھا، اور صدام حسین کے ایران پر حملے کا ایک مقصد یہی تھا کہ ایسے کسی انقلاب کو عراق یا دوسرے عرب ممالک تک نہ آنے دیا جائے۔ اس جنگ میں امریکہ نے عراق کو خفیہ طور پر حمایت دی، بشمول سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور مالی امداد کے، کیونکہ امریکہ کو ایرانی انقلاب سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، کویت اور دیگر خلیجی ممالک نے بھی عراق کو اربوں ڈالرز کی مالی مدد فراہم کی تاکہ ایران کی توسیع کو روکا جا سکے۔ 1980 کی دہائی تک عراق عرب دنیا کا ایک خوشحال ملک تھا، لیکن جنگ کے دوران عراقی معیشت لڑکھڑانے لگی تھی۔ عراق کو اس جنگ کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت تھی، اور یہاں کویت کا کردار سامنے آتا ہے۔ جنگ کے اختتام تک عراق پر تقریباً $75 بلین کا قرضہ چڑھ گیا تھا، جس میں زیادہ تر خلیجی ممالک سے ہی لیا گیا تھا۔ اس جنگ میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر ایرانی تھے، جبکہ عراق کو کم انسانی نقصان اٹھانا پڑا۔ کویت اگرچہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملک دنیا بھر کے تیل کی پیداوار کا تقریباً 7% تیل نکالتا ہے۔ اس وجہ سے کویت کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ چنانچہ کویت سامنے آیا اور اس نے عراق کو ایران جنگ کے دوران فنڈنگ دینا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عراق کے صوبہ بصرے پر ایرانی فوج نے حملہ کیا تو عراق کی بصرہ بندرگاہ بند ہو گئی۔ اس مشکل وقت میں بھی کویت کی مدد سامنے آئی اور عراق نے اپنی تجارت کویتی بندرگاہوں سے جاری رکھی۔ کویت نے عراق کو تقریباً $14 بلین کی مالی امداد دی، جو کہ غیر واپسی کے طور پر دیکھی جا رہی تھی، لیکن جنگ کے بعد کویت نے اسے قرضہ قرار دیا۔ اس دوران 1987 میں اقوام متحدہ کی قرارداد 598 منظور کی گئی، اور 1988 میں اسی قرارداد پر عمل درآمد کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اب کویت جنگ کے دوران عراق کو دیے گئے $14 بلین کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ عراق کے پاس واپس دینے کے لیے یہ اربوں ڈالرز تھے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے عراق نے کویت کے سامنے یہ قرضہ معاف کرنے کی درخواست کی۔ صدام حسین نے کویتی شاہی خاندان کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ عراق نے ایران پر حملہ صرف اپنے ملک کو انقلاب سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ تمام عرب ممالک، خاص طور پر کویت کو ایران سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا کویت کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عراق سے یہ $14 بلین کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اس پوائنٹ تک عراق اور کویت کے تعلقات نارمل بلکہ دوستانہ تھے، لیکن اب دونوں ممالک کے تعلقات بگڑنا شروع ہو گئے۔ 1980 میں تیل کی فی بیرل قیمت $35 تھی، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی۔ کویت اپنے مختص کوٹے سے زیادہ تیل پیدا کر رہا تھا، جبکہ عراق چاہتا تھا کہ ہر ملک تیل کی پیداوار کم کر دے تاکہ تیل کی قیمت اور بڑھ جائے اور عراق کی جنگ کے نتیجے میں تباہ ہونے والی معیشت اس قابل ہو کہ وہ اپنا کل $60 بلین کا قرضہ واپس کر سکے۔ لیکن دوسری طرف کویت نے اس کے بالکل برعکس کیا اور اوپیک یعنی تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم سے اپنا تیل پیداوار کا کوٹا مزید بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ کویت کی یہ پالیسی تیل کی قیمتوں کو $10 فی بیرل تک گرا دیتی، جس سے عراق کو سالانہ $1 بلین کا نقصان ہوتا۔ عراق نے کویت کے اس عمل کو ایک جارحانہ کارروائی کے طور پر دیکھا۔
عراق نے یہ الزام بھی لگایا کہ کویت عراقی تیل کے میدان الرمیلا سے ڈائریکشنل ڈرلنگ کے ذریعے تیل چوری کر رہا تھا۔ اس الزام کے مطابق کویت نے تقریباً 2.4 بلین بیرل تیل چوری کیا تھا۔ اس جنگ کی تیسری وجہ جغرافیائی تھی۔ عراقی قوم پرست کئی سالوں سے کویت کو عراق کا حصہ مانتے تھے۔ ان کے نظریے کے مطابق انگریزوں نے ایک سازش کے تحت کویت کو ایک الگ ملک کا درجہ دیا تھا اور حقیقت میں کویت کو عراق کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ دعویٰ عثمانی سلطنت کے دور سے چلا آ رہا تھا، جہاں کویت بصرہ ولایت کا حصہ تھا۔ عراقی حکومت کا ایک مقصد کویت پر قبضہ کر کے اسے اپنا صوبہ بنانا بھی تھا۔ اس کے علاوہ کویت پر قبضہ کرنے سے عراق کو خلیج فارس تک بہتر رسائی ملتی، جو کہ عراق کی جغرافیائی کمزوری کو دور کر دیتی۔ یوں 2 اگست 1990 کو عراقی فوج نے صدام حسین کے احکامات پر رات کے 2 بجے کویت پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 1 لاکھ عراقی فوجیوں نے یہ حملہ کیا، جو کہ کویت کی چھوٹی فوج کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد تھی۔ اس حملے کا آغاز عراقی آرمرڈ ڈویژن اور فضائیہ نے کیا، جبکہ عراقی خصوصی دستوں کو ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے کویت سٹی میں اتارا گیا، جن کا مقصد کویت کے امیر شیخ جابر احمد الصبا کی ذاتی محل پر قبضہ کرنا تھا۔ کویت کی فوج پچھلے کئی مہینوں کی دھمکیوں کے باوجود تیار نہیں تھی، یا شاید ان میں عراق کی کئی گنا بڑی فوج سے لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اس لیے کچھ ہی گھنٹوں میں عراقی فوج نے کویت پر آسانی سے قبضہ کر لیا۔ 20,000 فوجیوں پر مشتمل کویتی فوج نے مزاحمت دکھائی، لیکن صرف 36 گھنٹے بعد عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں 4,200 کویتی فوجی مارے گئے۔ اس کے علاوہ کویت کے تقریباً 600 شہری بھی ہلاک ہوئے اور ہزاروں کو گرفتار کیا گیا۔ کویت کے شیخ جابر اور اس کی کابینہ کے اہم لوگ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں جلا وطنی کی حکومت قائم کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کویتی شہری بھی سعودی عرب ہجرت پر مجبور ہوئے۔ 2 دن بعد یعنی 4 اگست کو صدام حسین نے کرنل الحسین کو کویت کی حکومت کا سربراہ بنا دیا، اور اس کے بعد صدام حسین نے کویت میں موجود تمام غیر ملکی سفارتکاروں کو اپنے سفارت خانے بند کرنے اور بغداد جا کر معمول کا کام کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت کویت میں تقریباً 3,000 امریکی شہری بھی پھنسے ہوئے تھے، جنہیں عراق نے یرغمال بنا لیا۔ 28 اگست کو صدام حسین نے کویت کو عراق کا 19واں صوبہ قرار دے دیا اور عراق کے مغربی صوبے بصرہ کو توسیع دے کر الرمیلا تیل کے میدان کے کویتی حصے کو عراق میں شامل کر لیا۔ کویت پر قبضے کے شروع کے دنوں میں عراقی فوجیوں نے وہاں کھل کر لوٹ مار کی۔ ایک اندازے کے مطابق عراقی فوجیوں نے کویت سینٹرل بینک سے $1.6 بلین کا سونا اور نقدی لوٹا۔ اس لوٹ مار میں کویت کے قومی اثاثے جیسے طیارے، کاریں اور فن آرٹس بھی شامل تھے، جن کی مالیت اربوں ڈالرز کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی ہلاکتوں کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس دور میں عراقی فوج پر یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے ہسپتالوں میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کو انکیوبیٹر سے نکال کر ٹھنڈے فرش پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کہانی کے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر کی حکومتیں اور عوام صدام حسین کے مخالف بن گئی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ کہانی جھوٹی اور من گڑت تھی۔ یہ کہانی ایک PR فرم ہل اینڈ نوولٹن نے تیار کی تھی، جو کویت کی جلاوطنی حکومت کی طرف سے ادا کی گئی تھی۔ کویت پر قبضے کے بعد اب صدام حسین کا اگلا ہدف سعودی عرب تھا۔ ایسا کرنا شاید دنیا بھر کے لیے بہت خطرناک ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ عراق کے پاس دنیا میں پیدا ہونے والے تیل کا 40% حصہ آ جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ بھی عراق کا حصہ بن جاتے۔ سعودی عرب نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ سے مدد طلب کی، اور امریکہ نے آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ شروع کیا، جس میں ہزاروں امریکی فوجی سعودی عرب میں تعینات کیے گئے۔ سعودی فوج کے لیے شاید صدام حسین کو روکنا ناممکن تھا، لہذا سعودی بادشاہ کنگ فیصل نے امریکہ اور مغربی حکومتوں سے مدد مانگ لی، اور یوں امریکہ کی قیادت میں 35 نیٹو اور عرب ممالک نے عراق اور کویت پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد کویت کی آزادی اور عراقی آرمی کو اس حد تک تباہ کرنا تھا کہ اس کے بعد وہ کسی بڑی جنگ کے قابل ہی نہ رہے۔
جنگ 17 جنوری 1991 کو ہوائی حملوں سے شروع ہوئی، جسے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کہا گیا، اور اس میں 2000 سے زیادہ ہوائی حملے کیے گئے۔ اتحادی افواج نے اپنا مقصد جلد ہی پورا کر لیا اور کویت عراق سے آزاد ہو گیا۔ گراؤنڈ آپریشن 24 فروری کو شروع ہوا اور صرف 100 گھنٹوں میں ہی ختم ہو گیا، جس میں عراقی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ بمباری اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نتیجے میں عراق، جو اس وقت ایک خوشحال ملک تھا، تباہ و برباد ہو گیا، اور یوں صدام حسین اور عراق کی جانب سے شروع ہونے والی جنگ عراقی فوج کی تباہی، معیشت کی بربادی اور ہزاروں عراقی عورتوں اور بچوں کی اموات کی صورت میں ختم ہو گئی۔ جنگ میں عراق کے تقریباً 20,000 سے 35,000 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ اتحادیوں کو صرف 300 کے قریب انسانی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کے بعد UN کی پابندیوں سے عراق کی معیشت مزید تباہ ہوئی، جس سے لاکھوں عراقیوں کو غذائی اور طبی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اگر کویت عراق کا قرضہ معاف کر دیتا تو کیا اس جنگ کو ٹالا جا سکتا تھا؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔